بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 اگست بروز جمعرات ہم بات کریں گے عمران خان کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی حکومتی اتحاد اور پی ڈی ایم کی طرف سے۔ عمران خان نے ایک اعلان کیا تھا اور عمران خان نے کہا تھا کہ 9 حلقوں میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں۔ ضمنی الیکشن ابھی کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہوئے اور اس سے پہلے انہوں نے درخواست دائر کر دی اور عدالت سے کہا کہ خدا کے لیے عمران خان کا راستہ روکا جائے، نہیں تو ضمنی الیکشن ہمارے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جائے گا۔ اور عدالت میں ان کا مذاق بن گیا، عدالت میں ان کا تماشا بن گیا، عدالت میں ان کے ساتھ ان کے پاس بات کرنے کو تھی نہیں اور اپنی درخواست یہ خارج کروا بیٹھے۔ آج ہی سماعت ہوئی، جسٹس شاہ جمیل صاحب نے سماعت کی، بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان اتحاد، میں اس کو ورڈ دیتا ہوں عمران خان اتحاد، کیونکہ ARY نیوز نے جتنی عمران خان کے ساتھ نبھائی ہے اور عوام پاکستان کے ساتھ نبھائی ہے، تو اس کو یہ کہنا حق بن جانے منہ میں کہ یہ عمران خان اتحاد ہے، جس کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی موجودہ امپورٹڈ حکومت کی طرف سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عماد یوسف جو کہ نیوز ہیڈ ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا، رات کے اندھیرے میں گھر سے گرفتار کیا گیا۔ گھر میں انہوں نے توڑ پھوڑ کی اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ گھر میں جو CCTV کیمرے لگے تھے ان کا رخ موڑا اور بدماشی کی، اور بدماشی کر کے ان کو گرفتار کیا، اور پھر کل سارا دن گزر گیا، اس کو عدالت میں پیش نہ کیا اور آج ان کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ اور جب عدالت میں پیش کیا گیا تو بختر بند گاڑی میں اس کو لایا گیا۔ ان کا جو وکیل ہے نعیم قریشی صاحب، ان سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی تھی، ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، ایسے ٹریٹ کر رہا تھا، سیڈیشن کا چارج تھا۔ اور یہ آپ کو میں بتا دوں، یہ برطانوی جو سامراجی قوانین تھے، یہ 120 سے 131 تک، یہ آج تک قوانین، یہ جو برٹش کالونی تھی جب بر صغیر، اس وقت کے یہ قوانین ہیں جو برطانیہ نے ختم کر دیے، وہ آج تک ہمارے گلے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور آج تک پاکستان پینل کوڈ 1860 کی کتاب ہے، جس کو لارڈ میکالے کا قانون کہا جاتا ہے، اور آج تک وہ ہمارے کھاتے پڑا ہوا ہے۔ اور یہ جو چارج لگائے جاتے ہیں بغاوت کے، غداری کے، یہ سارے وہ ہیں جو برطانوی راج میں لگتے تھے، جو برطانوی جو اس وقت کے جو کمانڈرز آتے تھے، یا اس وقت جو برطانوی شاہی خاندان کے لوگ آتے تھے، ان کی گستاخی پر یہ لگتے ہوتے تھے۔ برطانیہ نے ختم کر دیا، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے آج تک یہ جو چارج ہیں یہ موجود ہیں، اور اس کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور ملیر کی عدالت میں ARY کے نیوز ہیڈ کو پیش کیا گیا، اور ان کو عماد یوسف کو، جو مجرمان کی بختر بند گاڑیاں ہوتی ہیں، مجھے یاد ہے حمزہ شہباز کو، اب جانتے ہیں حمزہ شہباز اور شہباز شریف، ان کو ایک بلٹ پروف گاڑی پر لایا جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حمزہ شہباز نے رمضان شوگر مل کیس میں پیش ہونا تھا، اور اس دن وہ جو بلٹ پروف گاڑی ہے وہ اویلیبل نہیں تھی۔ ان کے جو بیرک کے باہر یا ان کے محل کے باہر، جیل میں جو ان کا محل تھا اس کے باہر، جس کی آج تک کبھی کوئی ایک تصویر وائرل نہیں ہوئی، پتہ تو چلے کہ یہ رہتے کہاں تھے، کیونکہ عمران خان کا دور تھا، اور عمران خان کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ ان کو B کلاس میں رکھا، رولز میں تبدیلی نہیں کی، اور پنجاب میں ان کی حکومت، وفاق میں بھی ان کی حکومت، اور یہ جیلوں میں بھی اپنی عیاشی کی زندگی گزار کے آئے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ان کو، کوئی تصویر وائرل نہیں ہوتی تھی، کوئی قوم کو نہیں دکھایا جاتا تھا کہ یہ کہاں پر ہیں۔ اور آج آپ جانتے ہیں کہ عمران ریاض خان کی بھی تصویریں وائرل ہو جاتی ہیں، شہباز گل گرفتار ہوا، اس کی تصویریں بھی وائرل ہوتی ہیں، تو یہ ایک بڑی بدقسمتی رہی ہے۔ اور اب عمران خان کی جو سابقہ حکومت ہے وہ پچھتا رہی ہے، اور اب عمران خان، اب اگلی جو آنے والی حکومت ہے اس میں انہوں نے قوم سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی غلطیاں سدھاریں گے۔ ان کی طرف سے حمزہ شہباز نے پیش ہونا تھا، اور بختر بند گاڑی اس کے بیرک کے باہر لائی گئی۔ اس نے کہا میں تو عدالت نہیں جاتا، ملزم ہے، ہر حال میں عدالت پیش ہونا ہے عدالت میں۔ اور یہ جج تھے جواد حسن صاحب، آخری پیشی تھی جواد حسن صاحب کی، جس میں حمزہ شہباز کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو بلایا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا کہ ملزم نہیں آنا چاہتا تھا، عدالت نے کہا کہ آپ ملزم کو پھولوں کے ساتھ لے کر آئیں گے، آپ اسے پکڑیں اور گاڑی میں لے کے آئیں، وہ عدالت ہے، عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو سابق چیف جسٹس قاسم خان صاحب تھے، انہوں نے ان کو عہدے سے اور ان کا ٹرانسفر کر دیا تھا۔ پھر 4 مہینے تک نیب عدالتوں کے جج نہیں تھے۔ یہ سارا یہ ابھی کی بات ہے، کوئی پرانی بات نہیں ہے، اور جو مجھے پرانا سننے والے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ایک ایک تاریخ کی چیزیں ہم ڈسکس کرتے تھے۔ بہرحال
وہ بختر بند گاڑی پہ نہیں آئے تھے، ایئر وائی نیوز کے ہیڈ کو بختر بند گاڑی پہ لایا گیا، اور جو عماد یوسف کے جو وکیل ہیں اور اہل خانہ ہیں ان کو بھی نہیں ملنے دیا گیا۔ نعیم قریشی نے عدالت سے احتجاج کیا کہ جناب یہ کوئی دہشت گرد ہیں، آپ وکیل سے کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ پھر عدالت کی اجازت پر انہیں ملاقات کی اجازت دی گئی۔ سماعت کے آغاز پر پولیس کی جانب سے فزیکل ریمانڈ کی استدعا کی گئی، جس پر ان کے وکیل نعیم قریشی نے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ عماد یوسف کے خلاف مقدمہ بے بنیاد ہے، بتایا جائے کہ عماد یوسف کا کردار کیا ہے، وہ کون سا، یہ جو جتنا الزام لگاتے ہیں اس میں عماد یوسف کا کیا کردار ہے۔ نعیم قریشی کا موقف تھا کہ ٹی وی چینل کے نشریات کی شکایت ہے تو پیمرا کو مدعی ہونا چاہیے تھا، عدالت میں پیش مواد میں عماد یوسف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایک ہی واقعے کی 2 FIRs نہیں ہو سکتی۔ نعیم قریشی نے اسلام آباد میں درج FIR عدالت میں بھی پڑھ کے سنائی، اور جو اسلام آباد میں FIR ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بالکل جس طریقے سے انہوں نے درخواستیں دائر کی تھیں اور FIRs درج کی تھیں عمران ریاض خان کے خلاف، سیم درخواستیں، سیم کاپی پیسٹ، بس مدعی کا نام تبدیل ہے اور کاپی پیسٹ کر کے انہوں نے سارا ایک ڈرامہ رچایا تھا۔ تو پولیس کی جو استدعا تھی جسمانی ریمانڈ کی، عدالت نے اس کو مسترد کیا اور عدالت نے ان کے خلاف جو کیس تھا اس کو ختم کرتے ہوئے ان کو ڈسچارج کر دیا۔ اس مقدمے سے عدالت نے ڈسچارج کے آرڈر جاری کر دیا اور عدالت نے کہا 1 لاکھ کے مچلقوں کی وجہ اس کی ضمانت منظور کی جاتی ہے، اور جو بغاوت اور اس طرح کے مقدمات ہیں وہ اس کے خلاف ختم کر دیے گئے، اور جو بے لیبل اوفینس تھے چھوٹے موٹے اس میں ان کی ضمانت منظور ہو گئی، اور عدالت نے اسی وقت رہائی کا حکم دے دیا عماد یوسف کو۔ اس سے بڑھ کے ان کے لیے تذلیل کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ایئر وائی نیوز کو اور ایئر وائی نیوز کے خلاف ایک ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور الٹیمیٹلی خود ذلیل ہو گئے، اور عمران خان کا جو اتحاد تھا وہ سرخرو ہو گیا۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان کے خلاف یہ ایک درخواست لے کر گئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں۔ ان کی طرف سے یہ جو درخواست تھی یہ آپ جانتے ہیں ہمیشہ یہ پراکسی کے تحت عدالتوں میں جاتے ہیں، ان میں اتنی جرت تو ہے نہیں کہ یہ خود عدالتوں میں درخواستیں دیں، جیسے عمران خان نے خود نیب کے خلاف، عمران خان اس میں پٹیشنر ہیں اور عمران خان کی طرف سے وہ درخواست دائر کی گئی۔ یا ہم جب بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن کی، اور الیکشن کمیشن میں جو امینڈمنٹس کی گئی تھیں ان امینڈمنٹس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان خود پٹیشنر بنتے ہیں، سائل بنتے ہیں، اور وہ جا کے عدالتوں میں درخواستیں دائر کرتے ہیں، لیکن ان میں اتنی جرت نہیں ہے، یہ ہمیشہ پراکسی کا سہارا لیتے ہیں۔ ان کی طرف سے امن ترقی پارٹی پنجاب، یہ پتہ نہیں آپ نے تو سنی ہوگی، میں نے تو نہیں سنی، اس کے صدر ہیں میاں آصف محمود، ان کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ اس درخواست کی سماعت کرنے والے تھے جسٹس شاہد جمیل صاحب۔ جسٹس شاہد جمیل صاحب نے سماعت کی اور درخواست گزار نے عدالت سے کہا کہ عمران خان 9 حلقوں سے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر چکے ہیں، جبکہ وہ ابھی بھی رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کا استعفیٰ تاحال منظور نہیں ہوا۔ درخواست گزار نے اور ان کے وکیل نے عدالت سے کہا کہ عمران خان رکن قومی اسمبلی ہوتے ہوئے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ انہیں 9 نشستوں پر ضمنی انتخابات میں حصہ لینے سے روکا جائے۔ درخواست میں یہ کہا گیا کہ ماضی میں عمران خان، بلاول بھٹو اور علیم خان نے 1 سے زیادہ حلقوں سے الیکشن میں حصہ لیا تھا، رولز میں ترمیم کر کے ایک ہی شخص کو ایک ہی نشست سے الیکشن میں حصہ لینے کا پابند کیا جائے، 1 سے زائد جگہوں پر الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہ دی جائے۔ اور اب ان کی خواہش کیا تھی؟ یہ عدالت سے کہتے یہ تھے کہ آپ رولز ہی بنا دیں۔ اب رولز بنانا حکومت کا کام، عدالتوں نے تو نہیں رولز بنانے ہوتے۔ جب جو آج تک جو چیز آئین پاکستان نے منع نہیں کی، آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ جب، اور یہ اسد علی باجوہ جو ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب تھے وہ وفاق کی طرف سے پیش ہوئے اور انہوں نے کہا جی کہ درخواست تو اس پر جواب مانگ لینا چاہیے، اور وہ جانتے ہیں کہ وفاق کا جو ریاستی وکیل تھے انہی کا تو یہ پراکسی درخواست گزار تھا۔ جب آئین پاکستان کا آرٹیکل 223 بڑا کلیئر ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اگر الیکشن لڑنا ہے، ایک سیٹ آپ کے پاس پہلے ہے اور آپ کسی اور سیٹ پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور آپ وہ الیکشن جیت جاتے ہیں، تو جیسے آپ وہ الیکشن جیتیں گے تو آپ کی جو پہلی ممبرشپ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آئین پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ پہلے آپ استعفیٰ دیں اور بعد میں آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، نہیں، ایسا آئین پاکستان نے کہیں نہیں لکھا۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ رولز بنا دیں، کیونکہ پہلے لکھا ہوا تو کچھ ہے نہیں۔ اب یہ گئے تھے لاہور ہائی کورٹ سے رولز بنوانے کے لیے، عدالت نے آگے سوال کیا۔ جسٹس شاہد جمیل صاحب بڑے ہی نفیس جج ہیں، بڑے لائق جج ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ عمران خان نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں؟
انہوں نے کہا جی نہیں، ابھی کاغذات نامزدگی تو جمع نہیں ہوئے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے تو 9 حلقوں میں جو الیکشن ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے۔ اب یہ بات نکل گئی اسد علی باجوہ جو وفاق کے وکیل تھے ان کے منہ سے، انہوں نے کہا جی نہیں، ابھی تو انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے، وہ تو گئے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 9 حلقوں کے الیکشن کو چیلنج کرنے۔ تو عدالت نے کہا کہ یہ بتائیں کہ پھر آپ کیسے درخواست لے کر آ گئے ہیں، آپ بتائیں ہمیں کہ عمران خان کے اعلان کے اوپر ہم عدالتی فیصلے سنانا شروع کر دیں؟ اگر ہم آپ کی بات تو تب سنتے، آپ کی بات کے اوپر تو تب ہم کوئی کارروائی کرتے یا نوٹس بھیجتے یا میرٹ کے اوپر خارج کرتے یا الاؤ کرتے، جب عمران خان نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہوتے، ان کی کاپی آپ کے پاس ہوتی، آپ عدالت میں آتے اور آپ کہتے کہ وہ پہلے MNA ہے، یہ 9 اس نے کاغذات نامزدگی 9 حلقوں میں جمع کروا دیا ہے، وہ نہیں آ سکتا۔ تو چلیں ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہوتا، ہم اس کو دیکھتے، پھر دیکھتے کہ آپ کی جو استدعا ہے وہ سننی ہے یا نہیں سننی۔ ابھی تو ہے ہی کچھ نہیں، سارا کچھ ہوا میں ہے، اور آپ اتنی جلد بازی میں تشریف لے آئے ہیں کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی تک انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع ہی نہیں کروایا، تو آپ کیسے عدالت میں آ سکتے ہیں اور کیسے آپ عدالتوں میں درخواستیں دائر کر سکتے ہیں؟ بہرحال وہ انہوں نے بڑی کوشش کی اور انہوں نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ جناب ہمیں مہربانی کر کے آپ ہمیں ریلیف دیں اور آپ نوٹس جاری کر دیں۔ یہ وفاق کے وکیل نے بھی کہا کہ نوٹس جاری کر دیں، اور دوسری طرف جو درخواست گزار کے وکیل تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ ایک دفعہ عمران خان کو بلا لیں، بس ایک دفعہ آپ ان کو بلا لیں اور آپ الیکشن کمیشن کو روک دیں کہ وہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی نہ لے۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ نے درخواست واپس لینی ہے اور بصیغہ واپسی خارج کروانی ہے یا میں میرٹ کے اوپر خارج کروں جرمانے کے ساتھ۔ جب یہ بات کی اور عدالت نے جب ان کو دبکا لگایا تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی نہیں جی ہم اپنی درخواست واپس لے لیتے ہیں، اور درخواست بصیغہ واپسی وڈرا ہونے کی بنیاد پہ ڈسمس کر دی عدالت نے۔ اور عدالت نے کہا کہ آپ پری میچور چیزوں کو لے آتے ہیں، نہ آپ کو کسی بات کا پتہ ہوتا ہے، بس جو میڈیا میں آتا ہے آپ اس کو اٹھاتے ہیں، درخواستیں فائل کرنے آ جاتے ہیں، اس طرح درخواستیں دائر نہ کیا کریں۔ اور عدالت میں وہ درخواست ان کی خارج ہو گئی۔ یہ بڑی امید لگا کے بیٹھے تھے کہ ہم جائیں گے، اور یہ باقاعدہ وفاقی حکومت نے میٹنگ کی تھی اور اس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم عمران خان کا یہ جو اعلان ہے 9 حلقوں والا، اس کو ہم عدالت میں چیلنج کریں گے۔ وہ سارے کے سارے اس میں ملوث تھے، لیکن ان کو سوائے شکست کے، سوائے رسوائی کے کچھ نہیں ملا، اور عماد یوسف بھی رہا ہو گئے اور عمران خان کے خلاف ان کی درخواست بھی آج خارج ہو گئی۔ مزید جو تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔